السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان آسٹرالوجر عثمان یوٹیوب چینل پہ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم برج حمل یعنی ایریز کے لیے یہ سال 2024 کیسا رہے گا اس کے موضوع پہ بات کریں گے۔ تو ناظرین، علم نجوم کی روح سے یہ جو نظام ہے 12 بروج ہیں اور 7 ستارے ہیں۔ ہر برج کا کوئی نہ کوئی ستارہ مالک ہوتا ہے، جیسے ستارہ زحل یعنی سیٹرن، یہ جدی اور دلو یعنی کہ کوپریکارن اکاریس کا مالک ہے، اور مشتری جوپیٹر یہ کوس یعنی کہ سجیٹیریس اور ہوت پائسز کا مالک ہے، اور مریخ یعنی کہ ماس یہ حمل ایریز اور عقرب اسکورپیو کا مالک ہے، اور شمس جو ہے یہ صرف ایک ہی برج کا مالک ہے یعنی کہ اسد لیو۔ ستارہ زہرہ یعنی کہ وینس یہ بھی 2 برج کا مالک ہے یعنی سور اور میزان، ٹورس اور لبرا، اور عطارد مرکیوری یہ بھی 2 بروج کا مالک ہے، جوزا اور سنبلا یعنی کہ جیمنائی اور ورگو۔ قمر مون یہ بھی 1 برج کا مالک ہے یعنی سرطان کا، کینسر کا۔ جب ستارے کوئی ستارہ اپنی اپنی مدار میں چل رہا ہے، ہر سال جو بھی ان کی روٹیج ہوتی ہے ویسے ہی چلتے ہیں۔ جیسے ستارہ زحل ہے تو وہ 2.5 سال میں برج 1 کو طے کرتا ہے، اور مشتری جو ہے تقریباً 1 سال ایک برج میں رہتا ہے۔ مریخ جو ہے 40 سے 45 دن ایک برج میں رہتا ہے۔ شمس 1 مہینہ ایک برج میں رہتا ہے، سال میں پورا دورہ مکمل کرتا ہے 12 بروج کا۔ ویسے زہرہ جو ہے اور مرکیوری عطارد جو ہیں یہ بھی تیز رفتار ستارے ہیں، 20 کبھی 24 دن ایک مہینے میں لگاتے ہیں۔ اگر رجت ہوتی ہے تو پھر کچھ دن زیادہ لگ جاتے ہیں۔ قمر جو ہے یہ بالکل تیز رفتار ستارہ ہے جو 2.5 دن میں ایک برج کو طے کرتا ہے اور ایک مہینے میں پورا 12 بروج کا دورہ مکمل کرتا ہے۔ ہر ستارہ اپنے برج میں طاقتور ہوتا ہے، اور دوسرے برج میں بھی جس میں وہ شرف لیتا ہے یا اوج ہوتا ہے یا طرف ہوتا ہے تو ان میں وہ سعد ہوتا ہے، اور جن برج میں ان کو حبوط یا وبال یا حفیظ یعنی کمزور ہوتے ہیں تو وہ نحس ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہر ستارہ کبھی سعد تو کبھی نحس ہوتا ہے۔ جب سعد ہو تو دنیا پہ سعد اثرت ڈالتا ہے یعنی کہ ہیپی ایفیکٹس، اور جس برج میں سعد ہوتا ہے تو اسی برج کو وہ فائدہ دیتا ہے، اور دوسرے ستاروں میں بھی جو ستارے اس سے سعد نظرات رکھتے ہیں تو ان کو بھی سعادت یعنی کہ منتقل کرتا ہے، اور اگلا ستارہ جو ہے اس سے فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کی سعادت ایکسیپٹ کرتا ہے اگر وہ سعد ہو تو۔ اگر رجت میں ہوتا ہے تو کوئی سعادت وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ یعنی ستارے ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نحوست ہونے کی وجہ سے مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہوئی بات ستاروں کی۔ تو ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ بھئی کہا جاتا ہے کہ اس سال جو ہے فلان برج جو ہے وہ پیسوں کی برسات ہوگی، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، پیسوں کی برسات ہوگی۔ یہ برج کا کام نہیں ہے۔ یہ ستارے اثرات جب ڈالتے ہیں تو جس برج سے جو بھی حضرات منسوب ہوں گے تو ان کے مطابق ستارے کے حساب سے اس کے اوپر جو ہے وہ اثرات آئیں گے۔ تو اس وجہ سے آج ہم بات کریں گے برج ایریز کی کہ ایریز والوں کے لیے یہ سال جو ہے 2024 کیسا رہے گا۔ تو ناظرین، حمل جو ہے ایریز، اس کا مالک سیارہ جو ہے
وہ مریخ ہے۔ مریخ 5 جنوری 2024 کو شرف کے خانے میں آئے گا، یعنی کہ جدی میں وہ ٹرانزٹ ہوگا۔ 10ویں خانے میں ہونے سے یعنی کہ شرف یافتہ ہونے کی وجہ سے عزت، وقار، شہرت میں بلندیوں پر لے جانے کا امکان ہے، ملازمت ملنے کا بھی امکان ہے۔ اور اگر یعنی کہ ایسے سمجھو کہ 100% امکان ہے 10ویں خانے کی مناسبت سے، بھئی نوکری کا ہے، عزت کا ہے، شان کا ہے، مرتبے کا ہے، آمدنی کا بھی ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے کہ جو ایریز والے حضرات ہیں سارے ایک جیسے ہوں، بھئی کوئی غریب ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی وزیر ہوگا تو کوئی کلارک بھی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے ہوں گے۔ جو جہاں ہوگا، اگر کوئی غریب آدمی ہوگا پھر بھی اس کی معاشرے میں عزت بڑھے گی، روزگار میں ترقی آئے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر جو حضرات ملازمت میں یا کسی عہدے پہ ہیں تو ان کو بھی پروموشن ہونے کا امکان یعنی کہ بڑا امکان ہے، کیونکہ ستارہ ساتھ بٹھائے شرف میں ہونے کی وجہ سے یہ سعادتیں ان کو ملیں گی۔ اگر کوئی سیاستدان ہے یا لیڈر ہے تو اس کو بھی کامیابی ملے گی اور بھی اوپر جائے گا، بڑی عزت اور شہرت، کامیابی اس کو بھی ملنے کا امکان ہے۔ اگر غریب ہے تو اس کا بھی روزگار جو ہے وہ اچھا ہوگا اور معاشرے میں اس کی عزت بھی ہوگی، اور یعنی کہ ہر طبقے کو پروموٹ کرے گا۔ اگر کسی کے اوپر کوئی مقدمہ ہے یعنی کسی عدالت میں ہے تو اس میں بھی کامیابی ملنے کا بڑا امکان لگ رہا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے جو لمبی عرصے تک چل رہی ہے اور علاج اس کو فائدہ نہیں دے رہا تو اس میں بھی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہونے کا امکان لگ رہا ہے، بڑا فائدہ ہوگا، آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا اور ایسا ماحول بنائے گا، کیونکہ سیٹرن سے مریخ کی نظر جو ہے، کیونکہ یہ جدی جس میں مریخ کو شرف ہوگا تو اس کا مالک سیارہ جو ہے وہ سیٹرن ہے، تو سیٹرن بھی پائسز میں ہے جو تسدیس کی نظر ملا رہا ہے اس سے مریخ سے، تو وہ بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو آپ کے جو دشمن بھی ہوں گے وہ بھی دوست بن جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں دکھ رہی، ہر کام میں یعنی کہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوگی اور فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ 21 مارچ سے 21 اپریل شمس جو ہے یعنی کہ حمل میں ایریز میں شرف میں آئے گا، تو اس میں بھی بڑا فائدہ ہونے کا امکان لگ رہا ہے، کوئی لاٹری بھی کھلے گی، کوئی بڑا سرپرائز بھی ملے گا، کوئی بڑا عہدہ ملے گا، بچوں کی طرف سے بھی آپ کو خوشیاں ملیں گی اور پیسہ بھی بہت زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ کاروباری حضرات جو ہیں، چاہے وہ تجارت جو کوئی بھی ہو، چاہے وہ کاروبار کرتے ہیں، دکاندار ہیں تو ان کو فائدہ ہوگا، اگر اور جن کی ملیں ہیں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا، جو بھی کاروبار ہوگا چھوٹے سے بڑے تک، تو ہر ایک کو فائدہ ہی ملے گا، کوئی پریشانی نہیں دکھ رہی۔ اور ویسے بھی مارچ میں زہرہ بھی، وینس جو ہے وہ بھی شرف میں آئے گا، تو اس کی وجہ سے وہ بھی سپورٹ کرے گا، تو پیسہ دولت یعنی کہ بڑی کوئی لاٹری کھل جائے، بانڈ وغیرہ وہ بھی اگر لیے ہوئے ہیں، کسی نے لیے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایسے امکان لگ رہے ہیں فائدے کے کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ ایسے فائدے ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ اس میں جو ہے 14 فروری تک مریخ جو ہے اس میں رہے گا، تو اس میں بڑی یعنی کہ کامیابیوں کا امکان تو ویسے بھی ہے، تو یہ کچھ وقت کے لیے نہیں، یہ سال کے لیے یہ سعادت چلے گی۔ ویسے بھی 5 جنوری کے بعد جو ہے یہ مئی میں بھی یہ جو مریخ ہے وہ مئی میں اپنے ہی برج میں حمل میں ایریز میں یہ داخل ہوگا، تو اور بھی سعادت بڑھ جائے گی اور بھی فائدے ہوں گے، اور ایسے سمجھو کہ تقدیر بدل جائے گی، ایسے فائدے ہوں گے۔ اور نومبر میں بھی اس کو اوج ہونے والا ہے، تو اس بیچ میں اگر بیچ میں
महीने यानी कि 14 फरवरी से 1 मई तक, यानी कि फरवरी और मार्च जो है ये थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, लेकिन दूसरा सितारों की सपोर्ट जो है वो तो इसको मिलती रहेगी, क्योंकि जब तक ये रुजत नहीं लेता तब तक तो ये सआदत हासिल करता रहेगा। तो एरीज वालों के लिए ये साल जो है बड़ा लकी और अच्छा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और ज़्यादा जो है दूसरे सितारों के असरात कैसे आते हैं, क्या होगा, तो वो तफसील से बात जो है फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।